الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسی تمام نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد اکٹھے ہاں۔ میرا کریم اللہ اپنے کرم دے صدقے نال ساڈا بیٹھنا، نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ آپ احباب دے سامنے میں سورت بنی اسرائیل دی آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس حوالے دے نال آج دی گفتگو دا موضوع سفر معراج کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح مکہ شریف تو مسجد اقصی اور مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا تو لامکان اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی دی منزل تک پہنچے۔ انشاءاللہ اسی یہ مفصل بیان کریں گے۔ معراج النبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات وچوں ایک عظیم معجزہ ہے، جس طرح کہ آپ احباب دے علم وچ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر نبی ہر رسول نو معجزات عطا فرمائندے نے۔ یہ معراج والا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور نبی اور رسول نو عطا نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح کہہ لو کہ دنیا دے اندر کسی بھی نبی اور رسول نے اللہ تبارک و تعالی دا دیدار اس طرح نہیں کیتا جس طرح تھوڑے تے میرے لجپال نبی نے دیدار کیتا ہے۔ معراج دا لغوی معنی ہے پوڑی دا، سیڑھی یا سیڑھی دے ڈنڈے جنہوں پکڑ کے انسان اوپر چڑھدا ہے اس نو معراج کیا جاندا ہے۔ اور اس دی اصطلاحی تعریف ہے کہ معراج النبی دی اصطلاحی تعریف کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حالت بیداری دے اندر اپنے جسم اقدس سمیت زمین تو عرشاں تے جانا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جتھے چاہا اپنے محبوب نو لے گیا، اس نو معراج کیا جاندا ہے۔ معراج
مکہ شریف دے اندر ہجرت مدینہ تو 1 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو معراج والا معجزہ عطا فرمایا ہے، اور اس معراج والی حدیث نو کم و بیش 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روایت کیتا ہے۔ 3 صحابہ کرام دی زبان اقدس وچوں معراج والی حدیث بیان ہوئی ہے، تو کریم آقا علیہ السلام حالت بیداری دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ مقدسہ دے وچ حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے تے بعد دے اندر دیدار الہی کرن تو بعد دوبارہ مکہ شریف وچ کریم آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے۔ تو میرے بھائیو، جیڑی آیا کریمہ میں تلاوت کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سبحان دا معنی ہے پاک، پاک او ذات جیڑی اپنے بندہ خاص نو لے گئی سیر واسطے لیلم رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر۔ بعد اوقات کسی مضمون دا ایک موضوع ہوندا ہے، مثال دے طور تے تسی اور میں اگر مارکیٹ جائیے کوئی کتاب خریدن واسطے، کتاب دے ورکیاں تے جیڑا مضمون ہے وہ تو پڑھاں دے تے پتہ لگے گا کہ اس کتاب دے اندر کی ہے۔ اس مضمون دا عنوان کتاب دے پہلے ورکے تے لکھیا ہوندا ہے کہ نماز اندہ عنوان ہے، اندہ عنوان روزہ ہے، اندہ عنوان حج ہے۔ عنوان ویک کے، موضوع ویک کے بندہ وہ خطاب خریدتا ہے تو اس تے مضمون وہ پڑھتا ہے۔ قرآن مقدس دے اندر جس وقت مضمون پیش کیتا اللہ دے قرآن نے اصحابہ رسول دے بارے وچ، اس مضمون دا موضوع تے عنوان کریم آقا علیہ السلام دا نام رکھیا۔ مثلا اصحابہ کرام دے بارے اللہ فرمائندہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی دے صحابہ دی بات پہ کردہ بے، لیکن اس مضمون دا عنوان رکھیا محمد دا لفظ محمد عنوان رکھیا، تو پتہ چلیا کہ جتھے بھی قرآن دے اندر اصحابہ دی تعریف ہے ان دا عنوان تے موضوع محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیہ کریمہ دے اندر ذات مصطفیٰ دی بات ہے، کریم آقا علیہ السلام دے معراج دی بات ہے، تے اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ میرا نبی معراج تے گیا۔ رب نے فرمایا سبحان اللذی، پاک او ذات جڑی اپنے نبی نو لے گئی۔ علماء کرام فرمائندے نے اصحاب رسول دا مضمون ہوئے عنوان محمد ہوندے نے، اگر مضمون محمد دی ذات تے ہوئے تے عنوان خدا دا نام ہوندا ہے، کیونکہ اس آیہ کریمہ دے اندر مصطفیٰ دی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جتھے جتھے میرے نبی دی بات ہوئے گی پہلے خدا دا نام ہوئے گا، سبحان اللذی اسری بعبدہ، پاک او ذات جڑی اپنے نبی نو راتوں رات لے گئی۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی اعتراض کرے کہ رات دے اندر تھوڑے جے حصے دے اندر جانا محال ہے، تو علماء کرام فرمائندے نے دعویٰ مصطفیٰ نے کیتے ہی نہیں۔ جڑا بندہ دعویٰ کرے کہ میں کیا تے واپس آیا، اعتراض تو ان دیتے، علماء کرام فرمائندے نے کہ سرکار نے دعویٰ کیتے ہی نہیں، اللہ دعویٰ فرما رہا ہے سبحان اللذی، پاک او ذات جڑی اپنے نبی نو لے گئی۔ یہ اگر اعتراض بندا ہے تے اللہ دی ذات تے بندا ہے۔ تے میرے بھائیو، دنیا دا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا رب دی ذات تے اعتراض کرے۔ رب ہر چیز تے قادر ہے۔ رب فرمائندہ ہے جے بے شک میرے نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیتا، میں دعویٰ پہ کرنا سبحان اللذی، پاک او ذات، ہر عیب تو پاک، ہر کمی تو پاک، ہر کجی تو پاک، پاک او ذات جڑی اپنے بندے نو لے گئی۔ تو یہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کیتا کہ میں پاک ہاں جڑا اپنے بندے نو لے گیا۔
میرے بھائیو کسی محفل دے اندر کسی جگہ تے جان دے ترائے طریقے نے. پہلا ہے کہ بندہ اپنے آپ ٹر جاوے، خود بخود چلا جاوے. دوسرا طریقہ ہے کہ بندے نو کوئی دعوت نامہ آ جاوے، پھر بندہ اس دعوت تے او تاریخ تے اس دن نو چلا جاوے. ایک بندے نو دعوت بھی ہوئے تے میزبان خود آ کے لے جاوے. ایک جویں اسی محفل دا اشتہار پڑھ کے اسی اپنے آپ چلے جانے. ایک جانا اس طرح کہ بندہ اپنے آپ چلا گیا ہے. ایک کسی نو دعوت نامہ آ گیا کہ تو فلاں تاریخ نو، جس طرح شادی دی دعوت آندی ہے، فلاں تاریخ نو تو ساڈے گھر آنا ہے. ایک دعوت بھی ہوئے تے میزبان خود چل کے آ جاوے، اپنی سواری لے کے آ جاوے کہ تین دعوت ہے تے سواری بھی میری یا تے میں تین آپ لین آیا ماں. تو میرے بھائیو پہلے دواں نالوں آخری چیز دی قدر زیادہ ہے. ایک نا اپنے آپ جانا، ان دی قدر کم میں. بندہ اشتہار پڑیا کسی محفل دے اندر، مجلس دے اندر، بندہ اپنے آپ ٹر گیا. ایک جانا اس طرح، ایک جانا کسی نو دعوتی کارڈ آ جاوے کہ تو دعوتی کارڈ فلاں تاریخ فلاں دن فلاں ٹائم تیری دعوت ہے. میرے بھائیو اے اپنے آپ جانا بھی ہو رہے تے دعوتی کارڈ تے جانا بھی ہو رہے. ایک میزبان دعوت بھی دے وے تے میزبان اپنی سواری بھی لیاوے تے ان دے بوئے تے کھڑی کر کے آکھے کہ میں تینوں لین آیا. تو ابابی زی وقار اے اپنے آپ جانا بھی درکنار، دعوتی کارڈ تے جانا بھی درکنار. معراج والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے جبریل نو بھیجیا کہ جبریل جا میرے مصطفیٰ دے در تے اور سواری بھی میرے جنت چو لے کے جا. تے مصطفیٰ دی بارگاہ میں جا تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال جبریل مصطفیٰ نو دعوت بھی دیتی تے لین بھی آ گئے. بلکہ علماء کرام تا فرمائندے خود خدا آیا. علماء صوفیاء کرام داتا صاحب نے لکھیا ہے کہ معراج والی رات خود خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو لین آیا. تے بعد اگر بندے اعتراض کر سکتے نے کہ اللہ کس طرح لین آیا، تو میرے بھائیو جس وقت آقا علیہ السلام نے مکہ تو مدینہ ہجرت کی تھی اور غار ثور دے اندر جناب ابو بکر صدیق دی گود دے اندر میرے آقا علیہ السلام سر انور رکھ کے آرام پہ فرمائے نے، کہ ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل وچ ڈارے کہ دشمن سان ویکھ نہ لین. اس موقع تے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تازن، اے ابو بکر نہ ڈر، ان اللہ معنا، اللہ ساڑے نالے. میرے بھائیو مکہ تو مدینے جان دے آیا. اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے کہ نبی دے نال رب ہے تے مکہ وچوں عرشاں تے جان دے آیا بھی نبی دے نال رب ہے. رب اپنی سواری بھی گلی، اپنا نمائندہ بھی گلیا اور فرمایا جبریل پھر کلہ نہ جا، 70,000 فرشتے لے کے جا جنت چو، میرے محبوب نو لے کیا. تو پھر ذہن سوال ہوندہ کہ رب جے موجود آیا مکے دے وچ، مکے چی ملاقات ہو جاندی مصطفیٰ نال. ملاقات جو کرنی ہے سیر کرنی ہے ملاقات ہے نا. معراج ایک اللہ تے مصطفیٰ دی ملاقات دا نام معراج ہے. ملاقات ہی کرنی ہے تے مکے چ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی نہ ملاقات فرما لیندے. تو علماء کرام فرمائندے نے کہ مکے چ ملاقات اس واسطے اللہ نے نہیں فرمائی، رب دی منشا تے مرضی یہ سی کہ محبوب ملاقات اس جگہ تے کرنی جتھے تیسری کوئی ذات ہی نہیں، یا تو ہوئے یا میں ہوں، تیسری کوئی ذات نہ ہوئے. ملاقات اس جگہ تے میرے بھائیو اس واسطے سیر تا ہوندی ہے دن نو، سیر ہوندی ہے دن نو، ملاقات ہوندی ہے رات نو. صوفیاء کرام دے بارے پڑھو تو صوفیاء کرام دا وطیرہ سارا دن بے چینی گزارنا اور جس وقت رات دا پچھلا پار ہونا. صوفیاء کرام فرمائے جس وقت دنیا اپنی مستی دے اندر آرام پی کر دی ہوندی ہے تے اس رات دے اندھیرے دے اندر صوفیاء کرام اور اللہ دے عاشق لوگ مسلح تے گڑے ہو کے اپنے رب نہ ملاقات کر دینے. تسی تے میں تا موت کو لو ڈرنے ہیں نا کہ موت کو لو ڈر آؤں دا سامنے، لیکن علماء کرام فرمائے جڑے صوفیاء نے وہ موت کو نہیں ڈر دے. وہ آندے نے کہ موت ایک ملاقات دا ذریعہ ہے کہ اسی مرنا ہے قبر جانا ہے کہ سان مصطفیٰ نہ ملاقات ہو جانی ہے. تو ملاقات واسطے رات دا وقت موضوع ہے اور ملاقات ہوندی ہے علیحدہ.
رب نے فرمایا کہ محبوب ملاقات معراج تیری اور میری ملاقات مکے وچ نہیں، اتنے تا ہزارہ بندے نے، ملاقات اس جگہ دے جتھے میرا کوئی فرشتہ بھی نہ ہوئے، صرف تیری ذات ہوئے یا خدا دی ذات ہوئے، اس جگہ تے ملاقات ہوئے گی۔ تو میرے بھائیو یہ نبی دا جانا ہے، نبی نو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دعوت نہیں بھیجی کہ اے میرے محبوب 27 رجب نو آ جا، رب نے اپنی سواری بھی بھیجی، جبریل بھی بھیجیا، مقرب فرشتہ بھیجیا، اور 70,000 فرشتے بھیجے۔ کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر اس رات آقا علیہ السلام نماز عشاء پڑھ کے حضرت ام ہانی بن ابی طالب دے گھر آرام پہ کر دینے، حضرت ابو طالب دی بیٹی ام ہانی دے گھر آرام پہ کر دینے۔ تو کریم آقا علیہ السلام اپنے گھر آرام کیوں نہیں کیتا؟ ان دی وجہ علماء کرام فرمائندے نے کہ آقا علیہ السلام دے در دولت دے اندر بغیر اجازت فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ جے آقا علیہ السلام اپنے گھر آرام کر دیتے فرشتیانو اجازت دی ضرورت آئی۔ یہ حضرت ام ہانی دا گھر ہے کہ جبریل امین بغیر اجازت داخل ہو گئے۔ اگر حجرہ مصطفیٰ ہوندہ تے جبریل امین سمیت کوئی بھی اللہ دا فرشتہ بغیر اجازت داخل ہو سکدا، اگر ہو سکتے تو اسرائیلی بغیر اجازت چلے جاندے۔ اسرائیل نے 3 دفعہ دستک دیتی، حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میرے بابا آرام پہ کر دینے چلے گئے۔ تیسری دفعہ اسرائیل نو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ اس نو آن دے، تو پتہ لگا کہ اگر آقا اپنے حجرے چ آرام فرمائندے، اپنے در دولت چ آرام فرمائندے تو فرشتے اجازت تو بغیر داخل ہو سکتے۔ حضرت ام ہانی دے گھر آرام پہ فرمائندے نے، تو جبریل امین چھت تو سراغ کر کے آئے، کریم آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ عرض کیتی یا اللہ تیرا محبوب آرام پہ کردہ ہے، کس طرح جگاما؟ تو صحیح مسلم دی حدیث مبارکہ میں پہلے عرض کیتا ہے، اس حدیث نو 30 صحابہ نے روایت کیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں تیرے ہوٹ کفور دے بڑھائے لے، اور کفور دے بنائی اس واسطے نے کہ معراج دی رات میں تینوں بھیجنا ہے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ، اور میرا نبی آرام پہ کردہ ہوئے گا۔ اے جبریل اپنے کفور دے ہوٹھا نال میرے محبوب دی نورانی تلیاں نو بوسا دے، اور ٹھنڈک قلب مصطفیٰ نو پہنچی، آقا علیہ السلام دی اکھ بیدار ہو گئی۔ میرے بھائیو قدم مصطفیٰ نو چومنا جبریل دی سنت ہے۔ اگر مان لو آقا علیہ السلام اکثر زمین تی آرام فرمائیں دیا، اگر 4 پائی تے بھی بندہ آرام پہ کردہ ہوئے، ایک بندہ کھڑا ہو کے ان دے قدم چمنے ہوئے تو کتنا کو جھکدا ہے، رکوع دے برابر تو جھک جاندا ہے نا۔ اگر بندہ زمین تے آرام پہ کردہ ہے تو پھر تو زیادہ جھک گیا۔ تو میرے بھائیو قدم مصطفیٰ نو بوسا دینا، آج تا بندے آندے نے کہ کسے نیک ہستی دے ہاتھ دست بوستی کوئی کر لوے تے شرک ہو گئی، بدعت ہو گئی۔ نیک بندیاں دے قدم چمنا جبریل امین دی سنت ہے۔ معراج والی رات جبریل امین نے آقا علیہ السلام دی تلیاں نو بوسے دیتے۔ تو بعد جبریل کو کسے پوچھیا کہ جبریل مزہ آئے؟ حضور دی تلیاں نو بوسے دیتے نہیں، مزہ یہ او پاک تلیاں نے، یہ او نورانی تلیاں نے جتھے لگدیاں نے، جس خاک نال نسبت ہو جاندی، جس خاک تے محبوب دیاں تلیاں ہوندیاں نے۔ اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد، محبوبہ اس پاک مٹی دی قسم جن دے تیریاں تلیاں آ گئی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت فرمائے جن کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات، اے اس جان مسیح پہ لاکھوں سلام۔ آقا فرمائندے اعلیٰ حضرت فرمائندے نے کہ آقا دے تلیاں دا دوون جس پانی نال آقا علیہ السلام دے جوڑے مبارک اور پاؤں مبارک اور تلیاں مبارک دوتیاں گیاں، او پانی آبی حیات دے جڑا پی لوے انہوں آبی حیات والا منصب مل جاندہ ہے۔ یہ پاک تلیاں نے جبریل امین فرمائندے نے کہ اتنا مزہ تمہیں پوری زندگی اچھ نہیں آیا۔ اللہ فرمائندہ سبحان اللہ زی پاک او ذات جڑی لے گی کنو بھی عبدہ ہی اپنے بندہ خاص نو۔ رب نے نہیں فرمایا کہ پاک او ذات جڑی اپنے رسول نو لے گئی، پاک او ذات جڑی اپنے نبی نو لے گئی،
علماء کرام فرماندے نے رسول تے نبی اس وقت ہوندا ہے جس وقت تو بندہ اللہ دا رسول نبی آسمانہ تو زمین دی طرف آوے، اس وقت ہوندا ہے رب دا رسول، رب دی بارگاہ چو بندیاں چاہندا پیا ہے، رب دی بارگاہ چو بندیاں چاہ رہا ہے، او اے نبی، او اے رسول۔ جس وقت بندیاں میں چوں بندہ اوپر رب کل جاندہ ہے پھر بندہ ہوندا ہے۔ تے میرے بھائیوں ایک تا اندہ مقصد ہے کہ آقا علیہ السلام بندیاں میں چوٹ کے خدا دی بارگاہ وچ پہ جاندے ہیں، اس وقت عبد فرمایا۔ دوسرا علماء کرام فرماندے ہیں عبد اس وقت فرمایا کہ بندے دی حقیقت ہے، اصل آقا علیہ السلام دی جڑی انسان دی حقیقت ہے وہ بندہ ہے، عبد ہے، رب کسی دا بندہ نہیں، بلکہ جتنے بھی رسول نبی نے رب دے بندے نے، یہ ساڑی حقیقت ہے۔ اور پھر علماء کرام فرماندے نے کہ اس وقت عبد فرمایا کہ جڑے بندے اعتراض کردے نے کہ آقا علیہ السلام نے یہ خواب آیا سی، اگر خواب ہوندا تو اتنی شدت نال کسی بندے انکار کوئی نہ کرنا۔ مثال دے طور تے صبح اسی اٹھ کے کوئی بھی خواب بیان کریے سارے بندے مان لیندے نے، اندر خواب آیا نا جی، کوئی آندہ میں مدینہ شریف گیا، خواب میں جنگل چلا گیا، خواب دا کوئی انکار نہیں کردا۔ جتنی شدت نال اس معراج النبی دا اہل مکہ نے ابو جہل سمیت انکار کیتا ہے تو پتہ لگیا کہ آقا علیہ السلام دی خواب نہیں سی، آقا علیہ السلام اپنے جسم اقدس سمیت گئے نے۔ اور لفظ قرآن تا بھی دستہ عبد کہندے نے میرے بھائیو، عبد کہندے نے بندے نو، مرد نو، عبد بندہ، بندہ اولے ہوندہ ہے جلے بندے دا جسم ہوئے تے جسم میں روح ہوئے وہ ہوندہ ہے عبد۔ گل سمجھیا جے، عبد ہوندہ ہے جلے بندے دا جسم ہوئے تے بیچ ہوئے روح، وہ ہوندہ ہے عبد۔ روح نکل جاوے تے پھر بندہ عبد نہیں راندہ، عبد نہیں راندہ، جسم ہے روح کوئی نہیں تے عبد نہیں۔ عبد دا مجموعہ ہے کہ جسم بھی ہوئے روح بھی ہوئے اس نے عبد کیا جانتا ہے۔ قرآن دا لفظ میں دستا ہے کہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار اپنے جسم اقدس سمیت معراج والی رات عرشاں تے گئے۔ اور دوسرا اسی تا سارے آنے ہیں اسی اللہ دے بندے ہیں، اللہ دے بندے ہیں، اللہ دے بندے ہیں، ہر موقع تے ہر جگہ تے اسی آنے ہیں رب دے بندے ہیں، رب دے بندے ہیں، اسی لاکھ بار بھی آندے رویے۔ اصل بندہ تو وہی ہے نا جنہوں رب فرما دے بے کیا میرا بندہ ہے۔ اسی اپنی زبان نہ لانے اسی اللہ دے بندے ہیں، آخنا بھی چاہیے دا رب دے بندے ہیں، لیکن میرے بھائیو اس دی عبدیت دا کیا کہنا جنہوں رب فرما دے بے کہ دنیا والو آ میرا بندہ ہے، عبد ہی میرا بندہ ہے۔ تو قرآن مقدس دے اندر جتھے بھی سرکار دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اللہ نے اس طرح فرمایا، مثلا اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اللہ فرمایا میں اپنے خاص بندے تے قرآن نازل کیتا، عبدہ، اللہ فرمایا اے محمد میرے خاص بندے نے۔ تو میرے بھائیو معراج والی رات براق بھی آ گیا، جبریل بھی آ گیا، میرے آقا علیہ السلام دے جبریل امین نے قدم بوسی کی تھی اور رب دا پیغام سنایا۔ حالانکہ سرکار دا معمول آیا، سرکار تا راتی نہیں سی سوندے، اس رات آقا علیہ السلام آرام پہ فرمائے دینے، جبریل امین نے قدم مصطفیٰ نو بوسا دیتا ہے اور اللہ دا پیغام سنایا کہ اے محبوب اللہ تھوڑے دیدار دا مشتاق ہے، اللہ تھوڑی ملاقات دا مشتاق ہے۔ میں قربان جاما میرے بھائیو ساری دنیا رب دی مشتاق ہے، ساری دنیا رب دی مشتاق ہے۔ کدی کوئی تور تے موسیٰ علیہ السلام مشتاق نے یا اللہ میں نے اپنا آپ دکھا، کدی اسماعیل علیہ السلام چھوڑی تھلے اپنا گلا پیش کر کے اندن یا اللہ میں تیرا مشتاق ہاں، کدی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ آرام کر کے اندن یا اللہ میں تیرا مشتاق ہاں۔ سارے نبی تے رسول رب دے مشتاق نے۔
دیا ہے فل قبری قبر وچ موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھڑے ہے تو صلات پہ پڑھ دیا ہے. لفظ صلات تو کئیاں مراد لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پہ پڑھ دیا ہے. ایمانداری نہ دسیا جے اگر تھانوں پتہ لگ جاوے کہ تھوڑا محبوب اتھوں آن لگا ہے کسی گلی چ گزرن لگا ہے تو جلے این وقت ہوئے اس عاشق نے نماز نہیں لینی ہے. مثال دے طور تے اگر کوئی نیک بندہ یا کسی تھوڑا پیر فقیر کوئی بھی تھوڑا مرشد آوے تو وہ آکھن جی بالکل آندے پے نے گلی داخل ہو گئے نے تو سارا دن تسی انتظار بھی کر دے رہے ہو اس خاص وقت کی تسی نماز نہیں لینی ہے. میرے بھائیو نماز تو نہیں نا نیتنی. یصلی ہوا قائمن اللہ دا محبوب فرمائدہ کہ موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھڑے ہے. یصلی وہ صلات پہ پڑھ دیا ہے فی القبری قبر وچ. صلات دے 57 معنی نے لغت دی عربی لغت دے اندر. صلات دا ایک معنی ہے مشہور معنی دو نے 57 معنی نے صلات دے. دعا بھی صلات دا معنی ہے تو مشہور دو معنی نے ایک کے نماز ایک کے درود و سلام. ایک کے نماز ایک کے درود و سلام. نماز ساڈا ذہن قبول باقی نو ویکھیے تے نماز بندی نہیں. مثال دے طور تے اللہ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. صلات بھیجو اپنے نبی تے. صلات دا معنی ہے درود و سلام. تو پتہ چلیا جس وقت موسیٰ علیہ السلام نو پتہ چلیا کہ میرے نبی دی سواری پہ آندی ہوا قائم اپنے قبر چ کھلو گئے قبر چ اٹھ گئے استقبال وات یصلی تے نبی آخر زمان دی ذات درود و سلام پڑھن لگ پے. حالانکہ حکم آیا کہ سارے نبیاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا کہ میرا نبی معراج والی رات آندا پیا ہے تسی سارے مسجد اقصی جمع ہو. تے میرا بھی جدان کہندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرضی پیش کیتی ہونی ہے یا اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے اتھو گزرنا ہے اگر میں نے اجازت دے کہ میں قبر وچ بھی آقا دا استقبال کر لواں تے پھر مسجد اقصی بھی آ جاواں گا. تو قبر دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام دا استقبال کھڑے ہو کے کیتا. ہزارہ سال ہو گئے نے موسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا تو پردہ فرمائے قبر وچ. تے میرے بھائیو یہ حدیث صحیح مسلم دے اندر بخاری دے اندر ہے کہ خود میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر وچ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نے تے پتہ لگیا تے پھر انہاں دا جسم بھی صحیح ہے. جیڑا بندہ اتنے ہزار سال ہو گئے نے انہاں دے وفات انتقال کرن تو بعد اگر وہ قبر وچ کھڑے نے تے پھر پتہ لگیا انہاں دا جسم صحیح ہے جسم بھی صحیح ہے صحیح سلامت نے. تو میرے بھائیو یہ حدیث بھی دس دیئے کہ جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے باویں ہزاراں سال قبر دے وچ آرام پہ فرمیندے انہاں دے جسم صحیح ہوندے نے. جامع ترمذی دی حدیث سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ فرمائندا ہے اللہ نے اس زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ وہ نبیاں دے جسم نو کھاوے. زمین تیرا میرا جسم تا کھا سکدی ہے لیکن انبیاء کرام دے جسم نو مس کر سکدی ختم کر سکدی. تیرا میرا جسم ہو رہے نبیاں دا جسم ہو رہے. موسیٰ علیہ السلام معراج والی راتی کھڑے ہو کے اپنی قبر دے اندر آقا علیہ السلام دا استقبال فرمایا استقبال کیتا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر آئے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اور مسجد اقصی دے اندر آقا علیہ السلام تو پہنچن تو پہلے موسیٰ علیہ السلام پہلے آ گئے نے. گل سمجھیا جی میرے آقا علیہ السلام بعد چاہے نے قبر استقبال کر کے موسیٰ علیہ السلام حضور تو پہلے مسجد اقصی چاہ گئے نے. پھر دل چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے کیوں آئے نے؟ کیا ساڈے نبی دی طاقت کم ہے یا ساڈے نبی تو زیادہ انہاں دی سپیڈ ہے؟ تو میرے بھائیو علماء کرام فرماتے نہیں موسیٰ علیہ السلام جڑی قبر وچ مسجد اقصی آئے نے نبوت دی طاقت نال آئے نے. تے کریم آقا علیہ السلام نبوت دی طاقت استعمال ہی نہیں پی کردے. میرے آقا علیہ السلام سواری تے بیٹھے آئے. سواری بے شک تیز آئی لیکن سواری دی طاقت تھوڑی ہے نبوت دی طاقت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نبوت دی طاقت نال مسجد اپنی قبر وچ مسجد اقصی چائے نے تے آقا علیہ السلام سواری تے بیٹھے آئے. تے جس وقت بندہ سواری تے بیٹھا ہوئے نا وہ سواری دی سپیڈ ہوندی ہے بندے دی نہیں ہوندی. تو اس واسطے یہ سوال بنتے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نبوت دی طاقت نہ آئے نے. تو میرے آقا علیہ السلام مصلی امامت تے کھڑے ہوئے سارے نبی پیچھے نے
حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے نے، جتنے بھی رسول آئے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام دے مگر نے، اور کریم آقا علیہ السلام مصلی امامت تے نے، اور پھر سارے نبیاں نے خطبے دیتے، طویل حدیث سے حضرت آدم علیہ السلام نے تقریر کیتی، پھر ابراہیم علیہ آدم علیہ السلام نے ان دا مختصر ہے کہ ساریاں تعریفاں اللہ دیاں، جس نے میں پہلا نبی بنایا ہے، پہلا رسول بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اس ساریاں تعریفاں اس مالک دیاں نے جس اللہ نے میں اپنا خلیل بنایا ہے، اور بادشاہت میں عطا فرمائی، سارے نبیاں تقریر کی تھی۔ آخر تے آ کے میرے آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفاں اس اللہ دیاں نے، ارسلنی، جس نے مینوں بھیجیا ہے، رحمت للعالمین، سارے جہاناں دی رحمت بنا کے۔ حضور نے آخر دے تقریر خصوصی خطاب میرے آقا نے فرمایا، نبیاں دا مجمع ہے، فرشتے بھی کھڑے نے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساریاں تعریفاں اس اللہ بات ہے جس نے میں سارے جہاناں دا رحمت بنا کے بھیجا ہے، وقافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ساری دنیا واسطے اللہ نے من خوشخبری دین والا، ڈرائن والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ دے محبوب نے فرمایا وانزل علی الفرقان، اللہ نے میرے تے قرآن نازل کیتا ہے، تبیان لکل شے، جن نے اللہ نے ہر شے نو بیان کر دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وجعل امتی اخرجت للناس، اللہ نے میری امت نو بہترین بنایا ہے، جڑے نیکی دا حکم دیندی ہے، برائی تو منع کر دی ہے، اور اللہ نے میری امت نو امت واسطہ بنایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام دی خطاب تو بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام دا دست مبارک پکڑ کے کیا انبیاء کرام نو، اس وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑیاں شاناں ساڈے نال زیادہ رکھیاں نے۔ میرے بھائیو، ایمانداری نے دسیا جے نبیاں دے مجمع نے، ہر نبی شان والا ہوندا ہے، کوئی بھی اللہ دے نبی شان تو بغیر نہیں، ہر نبی ہر رسول شانہ دا مالک ہے، لیکن نبیاں وچوں کسے دی مجال نہیں ہوئی کہ وہ آکھے کہ میں نبی دی طرح ہاں، کسے نبی دی مجال نہیں کہ وہ آکھے میں نبی دی طرح ہاں۔ سارے آکھیا کہ تسی تھوڑیاں شاناں تھوڑیاں عظمتاں ساڈے نال زیادہ نہیں، ساڑھے نال زیادہ نے۔ تو میرے بھائیو، میرے آقا علیہ السلام نے پھر اتھے امامت کرائی، 2 نفل پڑھے، سارے انبیاء کرام نے پیچھے پڑھیاں، تو پھر آقا علیہ السلام دا سفر شروع ہوا آسمانہ دی طرف۔ خاص دروازہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جبریل امین نے دروازہ دستک دیتی، پہلے آسمان دے دروازے تے دستک دیتی۔ اسماعیل دا نام دا فرشتہ سی، اس پوچھیا کون، عرض کیتی میں جبریل ہاں، پوچھیا تیرے نال کون ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے بلائے گئے نے، آپ نے فرمایا بلائے گئے نے۔ پھر دروازہ، یہ ہر آسمان تے فرشتہ پوچھتا ہے، دروازہ جبریل امین کھڑکیندے نے ہر آسمان تے، حالانکہ جبریل آدم علیہ السلام تو لے کے میرے نبی تک، جبریل سدرۃ المنتہا تے جبریل دا مکان ہے، جبریل دا گھر سدرۃ المنتہا، 7 آسماناں تو اتے سدرۃ المنتہا، اتھے جبریل دا مکان ہے، گھر رہش اتھے۔ ہر روز آقا علیہ السلام دی بارگاہ جبریل آندا بھی ہے تے جاندا بھی ہے۔ کسے نہیں پوچھیا فرشتے جبریل کون ہے، دروازے تے دستک مارن دی ضرورت نہیں تے، لیکن ہر دروازے تے حدیث سے چاہندا کہ آسمان دے ہر دروازے تے جبریل امین دستک پہ دیندے نے۔ تو دروازے دا دربان پوچھتا ہے جبریل تیرے نال کون ہے، بلائے گئے نے یا نہیں۔ تو اس تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانہ دے اندر ایک خاص دروازہ رکھیا جڑا کریم آقا علیہ السلام واسطے، خاص رستہ جڑا صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے۔ تو پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام دی نال ملاقات ہوئی حضور دی، پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، اور پھر 5ویں آسمان تے اللہ دے نبی حضرت ہارون علیہ السلام نال آقا دی ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ سارے نبیاں نال حضور دی ملاقاتاں ہوئیاں 7 آسماناں تک۔ تو میرے بھائیو، 2 انہاں چوں نبی ایسے نے جڑے اپنے جسم اقدس سمیت آسماناں تے موجود ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں باقی جتنے بھی نبی آسماناں تے روحانی طور ہے، آدم علیہ السلام بھی روحانی طور ہے،
ہارون علیہ السلام بھی روحانی طور ہے، موسیٰ علیہ السلام روحانی طور ملاقات ہوئی آسمانہ تے. دو نبی اپنے جسم اقدس سمیت، ایک حضرت ادریس علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ دو نبی اپنے جسم اقدس سمیت آقا علیہ السلام دے سامنے آسمانہ تے موجود ہیں. باقی سارے نبی روحانی طور. اور پھر سدرۃ المنتہا آ گئی تو فرشتیاں نے عرض کیتا یا اللہ تیرے سارے نبیاں نے رج کے مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے. مسجد اقصیٰ دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیاں نے رج کے آقا تیرے نبی دا مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے. یا اللہ سے بھی دیدار کرنا ہے. تو رب نے جبریل امین نو فرمایا جبریل سارے فرشتیاں نو کٹھا کر لا، سارے فرشتیاں نو کٹھا کر لا. اس سدرۃ المنتہا تے اللہ دی ساری نورانی مخلوق کٹھی ہو گئی. اور پھر انہاں عرض کیتی یا اللہ یہ تو تیرا محبوب ہے، لمحہ بہ لمحہ گزر جائے گا. مسجد اقصیٰ تک وقت لگا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے خطاب بھی فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے جماعت بھی کرائی ہے، کچھ وقت لگا ہے. یا اللہ تیرا نبی صرف گزر جائے، دیدار تو ہو جائے گا، لیکن وہ تھوڑی دیر رکن گے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی جبریل دے مکان وچ بھی جائے گا، میرا نبی سواری بھی بدلے گا، وہ وقت لگے گا. فرشتیوں تسی میرے مصطفیٰ دا دیدار کر لیا جی. اب آپ سے بکار معراج نو اگر ویکھیے نا، معراج دے ترے پہلو نے جڑا قرآن بیان کردا ہے. اور قرآن مقدس دے اندر 3 مقامات تے معراج النبی دا ذکر ہے، 3 مقامات تے. اور معراج دے پہلو بھی ترائے نے. پہلی معراج ہے مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک، یہ معراج دا ایک حصہ ہے. دوسرا ہے مسجد اقصیٰ تو لے کے سدرۃ المنتہا تک، یہ معراج دا دوسرا حصہ ہے. تیسرا سدرۃ المنتہا تو لے کے لا مکان تک. 3 حصے نے معراج دے، مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ تو لے کے سدرۃ المنتہا تک. تیسرا سدرۃ المنتہا تو لے کے لا مکان تک. تے میرے آقا علیہ السلام دی اگر اسی آپ دی جسم اقدس آپ نو ویکھیے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام دے جسم اقدس وچ بھی 3 گوشے رکھے نے. میرے آقا دا ایک گوشہ ہے بشریت والا، میرے آقا دا ایک جسم اطہر دا گوشہ ہے نورانیت والا، ایک ہے حقیقت مصطفیٰ والا. تو آقا علیہ السلام دے جسم اقدس دے بھی 3 گوشے نے، معراج دے بھی 3 حصے نے. مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک بشریت دی معراج آئی، بشری معراج آئی، سارے بشر تھلے رہ گئے. مسجد اقصیٰ تو سدرۃ المنتہا تک نورانیت دی معراج آئی، جتھے کل عالم نور جبریل امین سمیت ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ اگر وال دے برابر بھی اگا وداں گے تے اللہ دے نور نال ساڈے پر جل کے راکھ ہو جان گے. تو میرے آقا علیہ السلام دی زندگی دا ایک گوشہ ہے بشریت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشہ بشریت نو بھی معراج کرائی. آقا دی زندگی دا ایک پہلو ہے نورانیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشہ نورانیت بھی معراج کرائی. ایک ہے حقیقت جڑا یا رب جاندا یا رب دا محبوب جاندا ہے، کوئی فرشتہ بھی نہیں جاندا بلکہ کوئی بشر بھی نہیں جاندا. یا رب نو پتہ ہے یا رب دے محبوب نو پتہ ہے. وہ سدرۃ المنتہا تو لے کے لا مکان تک اس دی معراج ہے. تو سارے جڑے آندے نے کہ اس نبی نو نور نہیں مندے، نور نہیں مندے. تے میرے بھائیو میرا ادنا جہا سوال ہے، اپنی دل دی تختی تے لکھیا جے کہ اللہ دی نورانی مخلوق فرشتے جبریل امین انہاں دے نور تے شک کوئی نہیں نا. جبریل امین دے نور شک کوئی نہیں، فرشتے اللہ دے نور چ پیدا ہوئے نے، انہاں دی نورانیت تے شک کوئی نہیں. جتھے رب دی نورانی مخلوق پیچھے رہ گئی، پیچھے رک گئی، جبریل آندا یا رسول اللہ میری یہ حد آ گئی سدرۃ المنتہا، اس تو اگے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتے نو اجازت نہیں. فرشتیاں نورانی مخلوق دی حد آ گئی. میرا نبی معراج والی رات اس حد نو بھی کراس کر کے پہ جاندا ہے. تو پتہ چلیا کہ میرے نبی دا نورانیت، میرے نبی دی بشریت ایک زندگی دا ایک گوشہ ہے. حقیقت مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام دی حقیقت بشریت بھی ماں براوے، نورانیت بھی ماں براوے.
حقیقت مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی نہیں جانتا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چاہتا ہے کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دا ہر گوشہ بسر کیتا، ہر گوشہ گزاریا. ایک ہوں نا لگوٹیا یار کنوں کیا جاتا ہے، میں مثال دے کے سمجھنا چاہنا. لگوٹیے یار نو ہر عیباں دا پتہ ہوندا ہے. جندا کوئی لگوٹیا یار نو لگوٹیے نو ہر عیب دا پتہ ہوندا ہے. تے حضرت ابو بکر صدیق نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال کثرت نال زندگی بسر کی. کلمہ پڑھن تو پہلے بھی یہ نہیں کہہ لو کہ زندگی دا زیادہ حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنگت نال گزاریا. تے کسی ابو بکر صدیق کو پوچھیا کہ ابو بکر اتنا عرصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنگت نال گزاری، تین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حقیقت دا بھی پتہ ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حقیقت نو نہیں سمجھ سکیا. حقیقت مصطفیٰ یا رب جانے یا رب دا محبوب جانے. اس واقعہ حضرت فرماندے نے کہ میرا نبی جڑا نا جی یہ سارے نبیاں نال والا ہے، سارے نبیاں نال والا ہے. ہر نبی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرایا ہے انہاں دی شان دے مطابق، کسی نے خواب دے اندر لیکن اس طرح معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی نو نہیں کرایا. میرا نبی ساری عالمی ارواح عالم نورانیت نیچے رہ گئی اور بیت المعمور تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. بیت المعمور فرشتیاں دا قبلہ ہے، جی میں ساڈا کعبہ ہے نا جی، ایویں اس دی بالکل اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سدرۃ المنتہا تے بیت المعمور ہے جن دے فرشتے طواف کردے نے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج والی رات اتھے 2 رکعت نفل پڑھے. اور سدرۃ المنتہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل دا ٹھکانہ ہے، جبریل دی رہائش ہے. اور جبریل فرشتیاں دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا مقرب ترین فرشتہ ہے، مقرب ترین فرشتہ ہے، خاص الخاص فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا جبریل ہے. اس وقت معراج والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین نو بھیجیا کہ اے جبریل جا میرے محبوب نو تو بلا کے لیا. اپنا خاص الخاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجیا. تے جبریل امین اس سدرۃ المنتہا تے ایک عرضی پیش کی تھی. اور یہ حدیث سیاستہ دی تقریباً ہر کتب حدیث دے اندر موجود ہے. کسی جگہ تے کہ میں چونٹی دے برابر، کسی جگہ تے وال دے برابر، کسی جگہ تے حدیث سے چاہتا ہے پورے دے برابر. عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر پورے دے برابر یا وال دے برابر بھی اگا ودیا، اللہ دے نور دی اتنی تپش تجلی ہے میرے پر میرا جسم جل کے راکھ ہو جانا ہے. میرے بھائیو جس وقت اس مقام تے بندہ پہنچتا ہے نا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان فرشتیاں تے بھی ماں برا. فرشتے بھی میرے بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے، ماں برا نے. اگر بعد بندے آتے نا کہ جبریل استاد استغفر اللہ بڑا انہاں ثابت کیتا تحقیقاں نال. ویکھو جی پہلی وحی آئی تے جبریل امین نے پڑھنا سکھایا میرے نبی تا امی نے. امی دا معنی ہے جڑا دنیا داراں کول نہ پڑھیا ہوئے، رب دا پڑھیا بڑھایا ہوئے. یہ میرے نبی دا شان ہے، صفت ہے، تیرے مارے واسطے عیب ہے. لیکن یہ رب دے محبوب دی شان ہے کہ اللہ دا محبوب کسی دنیا دار کول پڑھیا. ایتھے مڑ بندے ثابت کر دیں جبریل نبی دا استاد ہے. کدی استاد دا شاگرداں دے پیر چومے نے؟ ہمیشہ شاگرد ہی چومدا ہے نا. معراج والی رات جبریل امین پیر چومے نے مصطفیٰ دے، قدم بوسی کیتی ہے. تے دنیا والے نے دسیا کہ دنیا والے ایویں غلط گلاں نہ کیتا کرو، میں اس نبی دے قدم چوک کے میں نبی دا غلام ہوں. اسرائیل میرے بھائیو بوا کھڑکا کے اندر نہیں پہ آندا تو جناب فاطمہ تو زہرا نے کیا کہ میرے ابا جی آرام پہ کر دیں. 2 پھر تو واپس مڑیا نا حدیث ہے. تیسری میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ انہوں آن دے. تو فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال زیادہ قدر اچ نہیں، شان اچ نہیں. نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تو بعد اگر اس خدا دی خدائی چ جن دی شان آلا ہے تھوڑا تے میرا لاجپال نبی ہے. اس بات شیخ سادی کراندے نے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. انہاں کہ ایویں گلاں سجیاں کھبیاں نہ کرو. اللہ تو بعد جن دی چوکی شان ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے. سارے نبیاں دی شان تلے، سارے فرشتیاں دی شان تلے. خدا تو بعد اگر کس ذات دی شان ہے وہ تھوڑا تے میرا لاجپال نبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پکی سچی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.